ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الملک کا آج انشاءاللہ ہم دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 15 سے آنورڈز۔ سورۃ الملک کے حوالے سے پچھلے سیشن میں بھی یہ بات بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور اس کی تلقین بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ الملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھی، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی سے جو ہے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا پہلا رکوع ہم نے پڑھا تھا، اب آج ہم دوسرے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا۔ ذلول کہتے ہیں کوئی چیز جو جھکی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یہاں کس سے خطاب ہے؟ پوری انسانیت سے۔ هو الذی جعل لکم، وہی اللہ ہے جس نے تم سب کے لیے بنا دیا الارض ذلولا، زمین کو بچھا ہوا۔ انسان کے آگے جیسے زمین جیسے کارپٹ بچھا ہوتا ہے، اس طرح بچھی ہوئی ہے۔ فمشوا فی مناکبہا، لہٰذا چلو اس کے راستوں پر۔ فمشوا چلنا، اس کے راستوں پر، زمین کے جیسے راستے ہیں، یعنی جیسے ہمیں اس بات کی زیادہ اپریسیشن ہو اگر ہم پہاڑی علاقوں میں رہے ہوں یا وہاں گئے ہوں، تو یہ کہ راستہ تلاش ہو جانا ایک بڑی بات ہوتی ہے، یعنی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جانے کا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر بیچ میں پہاڑ ہو، راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ مجبوراً کہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ راستہ بنایا جاتا ہے، اور وہ بہت زگ زیگ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا راستہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وادی کے تھرو جانا پڑتا ہے تو وہیں سے جا سکتے ہیں جہاں سے وادی ہو۔ لیکن جہاں اکثر میجورٹی آف پاپولیشن آف دا ورلڈ رہتی ہے وہ فلیٹ لینڈز ہیں، جیسے ہم رہتے ہیں کراچی میں، پنجاب ہے، دریا بھی بہہ رہا ہے، اور ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور گھر بنتے ہیں، لائن سے گھر بنتے ہیں بہت سارے۔ اور آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں گے تو لائن سے گھر نہیں بنتے، بلکہ ایک گھر ایک جگہ ہوتا ہے، دوسرا گھر دوسری جگہ ہوتا ہے، بہت بڑے علاقے میں بہت کم آبادی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آس پاس دیکھیں، ارتھ کے اس طرف وینس ہے، اس طرف مارس ہے، ان دونوں پلانٹس کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ فلیٹ لینڈز بہت کم ہیں، یا تو پہاڑی سلسلے ہیں یا پھر بالکل نشیبی ایریا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ نہ گھر بن سکتے ہیں نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، تو لائف کی سسٹیننس مشکل ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت بیان فرمایا۔ هو الذی، وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے جعل لکم، تمہارے لیے بنا دیا الارض ذلولا، زمین کو بچھا ہوا، فمشوا فی مناکبہا، لہٰذا چلو اس کے راستوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، زمین جو رزق اگاتی ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ،
تو ناگہاں وہ تیز تیز حرکت کرنے لگے۔ وہ اللہ جو آسمان میں ہے وہ اس زمین کو ایسے ہلا سکتا ہے کہ یہ تمہیں لے کر دھس جائے، جیسے زلزلے آتے ہیں اور زمین دھس جاتی ہے، زمین کا کچھ پارٹ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے؟ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، اور وہ تمہیں لے کر تیزی سے حرکت کرے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا کیا تم بے خوف ہو گئے ہو وہ اس اللہ سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی؟ فستعلمون کیف نذیر، پھر ان قریب تم جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے یا سائیکلون ہوتا ہے، جیسے امریکہ میں اکثر شہروں میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہاں ٹورنیڈو ایک جگہ سے گزر جاتا ہے تو جہاں سے وہ گزرتا ہے سارے وہاں پہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ عذاب ہے جو قوم عاد پر آیا ہے، ہوا کا عذاب۔ تو ایسا تیز آندھی کہ جو پتھروں کو برسائے، پتھروں کو چلائے اپنے ساتھ، اتنی تیز آندھی ہوتی ہے اس سے تو پورے پورے گھر اٹھا لیتی ہے۔ پتھروں کا کیا ہے، وہ پتھر اپنے گرد لے کر چلتی ہے جب ہوا، تو جہاں ٹکراتی ہے وہاں ایک طرح سے ایسا لگتا ہے جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر ان قریب تم جان لوگے میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اڑتے پرندوں کی طرف اپنے اوپر کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامتا ہے ان کو مگر خدائے رحمان۔ انہ بکل شیء انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کون ہے وہ جو لشکر ہو تمہارا کہ وہ مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف ہو، تم پر عذاب بھیجے، تو کون تمہارا فوج، تمہارا لشکر بن کے اللہ کے سامنے مقابلہ کرے گا؟ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق عطا کرے اگر اللہ نے اپنا رزق روک لیا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور حق سے گریز پر۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا پھر جو شخص چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے کے بل وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا وہ شخص جو چلتا ہے سیدھا صراط مستقیم پر؟ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ وہ ٹانگوں پہ چلتا ہے اور اس کی آنکھیں وہ ہائیسٹ پوائنٹ ہوتی ہیں، اونچی آنکھیں ہوتی ہیں تاکہ دیکھ سکے دور تک۔ بہت سے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جو زمین پہ چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے اور اس طرح کے بہت سے ریپٹائلز ہیں، تو ان کا ویژن بھی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دور تک دیکھتا ہے، اور اس کی ٹانگیں ایسی بنائی ہیں، اس کے جسم میں لانگسٹ باڈی پارٹ وہ اس کی ٹانگیں ہیں، اور سب سے زیادہ مضبوط ہڈیاں بھی، کیونکہ انہوں نے لے کر چلنا ہے۔ لیکن چلنا کہاں ہے؟ یعنی انسان کو پہلے اپنی منزل طے کرنا ضروری ہے، اور جو اپنی منزل طے کرے بغیر چل رہا ہے اس کی مثال یہاں دی گئی۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہے مکبن اوندھا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، یعنی اس کا چہرہ زمین سے لگا ہوا ہے، اہدا کیا وہ زیادہ ہدایت پہ ہے؟ ام من یمشی سویا، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ یعنی انسان دنیاوی زندگی میں سوچے کہ جہاں سے بھی پیسے کمائے، چاہے حلال ہو حرام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پیسہ آنا چاہیے، یا یہ کہ آرام دہ زندگی،
کمفرٹیبل لائف ہونی چاہیے، چاہے حلال سے ہو حرام سے ہو۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جیسے کسی چوہے کو ٹریپ کیا جاتا ہے کھانا کھانے کا لالچ دے، اس کے جو کیج ہوتا ہے اس کے اندر کھانا رکھا جاتا ہے، جیسے چوہا اس میں جاتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یا ماؤس ٹریپ ہوتا ہے، یا کسی بھی جانور کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا رکھ دیں، وہ کھانے کے لیے آئے گا بغیر یہ دیکھے کہ جا کہاں رہا ہوں۔ پھر کوئی شیر کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ میری روزی کدھر ہے، میرا رزق کدھر ہے، آرام دہ زندگی کدھر ہے، اور وہاں وہ مڑ جائے، جس ملک میں چاہے ریزیڈنس حاصل کرنے کی کوشش کرے، جہاں بھی نوکری ملے وہ کرنا شروع کر دے، چاہے کیا چیز بیچ رہا ہے، کیسے بیچ رہا ہے، وہاں دین و شریعت کے احکامات فالو ہو رہے نہیں ہو رہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج کی پوری دنیا ایسے چلتی ہے، آج کی پوری دنیا کا موٹو یہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، لہٰذا انجوائے کیا جائے میکسیمم۔ اس انجوائمنٹ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، لہٰذا منزل کیا ہوگی ایسے شخص کی؟ اس کا رزق اسے دائیں طرف بلائے تو دائیں طرف مڑ جاتا ہے، بائیں طرف بلائے تو بائیں طرف مڑ جاتا ہے، اور زندگی چلتی جا رہی ہے، یہ شخص چلتا جا رہا ہے اپنے روزی کے پیچھے۔ اس کا انجام کہاں ہوگا، اس کا اینڈنگ منزل کیا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ۔ تو کیا بھلا وہ شخص جو چل رہا ہے اپنے چہرے کے بل زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر؟ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کو کراس کرتی ہوئی ٹیڑھی لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ شیطان کا راستہ، یہ سب راستے جہنم میں جاتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سورہ انعام میں فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس پر چلو اور دوسرے رستوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں سیدھے راستوں سے ہٹا دیں گے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کو راضی کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کے علاوہ باقی تمام راستے ٹیڑھے ہیں اور سارے جہنم میں جاتے ہیں۔ مومن کیسے چلتا ہے؟ پہلے وہ یہ دیکھتا ہے میں نے جانا کہاں ہے، پہلے وہ دیکھتا ہے منزل کیا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ میں لوں۔ اب چاہے کمفرٹیبل راستہ مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، جیسے کوئی شخص جاتا ہے کسی بس اسٹیشن اور کہتا ہے مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ اسلام آباد کون کون سی بسیں جا رہی ہیں؟ وہ کہے بھائی یہ 3 بسیں جا رہی ہیں، ایک میں اے سی ہے، ایک میں اے سی نہیں ہے، ایک میں سیٹیں نہیں ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی لے لیں۔ تو دین میں یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھا کھائیں، اچھا کمائیں، اچھی زندگی گزاریں، اس سے منع نہیں ہے، منزل پہلے طے ہونی چاہیے۔ اسلام آباد جانے والی اگر ایک ہی بس ہے، اس میں اے سی نہیں ہے تو کیا کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا لاہور چلے جائیں اے سی والی بس کے چکر میں۔ اسی طریقے سے جانا جنت میں، کہیں اور نہیں جانا۔ اب چاہے کہ زندگی میں حلال کمائی تھوڑی ہو جائے، چاہے مشکل ہو جائے، چاہے اپنی انا پر جبر کر کے معافی مانگنی پڑے لوگوں سے، ہوتا ہے نا غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں۔ لیکن جو آدمی سیدھا چلتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے بھلے معافی مانگنے پڑے، کیا ہوگا، زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ منزل بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے کیا پڑھیں، کیا کریں، کیا کھائیں، کیا کمائیں، یہ سارے فیصلے جب ہی صحیح ہوں گے جب پہلے منزل طے ہوگی۔ لہٰذا فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہے اوندھا اپنے چہرے کے بل زیادہ ہدایت پر ہے، یا وہ شخص جو چلتا ہے سیدھا صراط مستقیم پر۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اے نبی کہہ دیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت ہی کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی کہہ دیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پھیلایا، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیں اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس، قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، چنانچہ جب وہ دیکھیں گے اس عذاب قیامت کو قریب تو بگڑ جائیں گے چہرے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، جب وہ قیامت کو آتا ہوا دیکھیں گے قریب تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس کو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا اللہ تعالی ہم پر رحم کر دے، تو کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کام کو کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس دین ابراہیمی پر تم کہتے ہو کہ تم ہو، اس میں شرک نہیں تھا، لہٰذا ہونا کیا چاہیے کہ شرک کو ختم کیا جائے پورے عرب سے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ ناممکن بات ہے جو تم کہہ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دے رہے، توحید کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دین نہیں سکھایا تھا جو تم چل رہے ہو، ان کا دین تو توحید کا دین تھا۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس میں چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی، مسئلہ یہ نہیں ہے، تمہارا کنسرن یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کنسرن یہ ہونا چاہیے تمہارے ساتھ کیا ہو۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، مجھے بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا ہم پر رحم کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا ناشکرہ ہو۔ یعنی تمہیں سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین شرک نہیں تھا، اس کے باوجود بھی تم شرک کو کنٹینیو کر رہے ہو، انفورس کر رہے ہو، توحید کو نہیں آنے دے رہے، تو تمہارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دو۔ یہ نہیں کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، جو دین کی اقامت کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمہارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جو کافروں کو آگے سے مسکت کر دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے بات کی تھی تو اللہ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے پاس آگے کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں شہید ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہماری ساری زندگی کی محنتیں ناکام ہو جائیں گی دنیا میں، ہم سب کے سب شہید ہو جائیں گے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ مومن کو دونوں صورتیں میں فائدہ ہے، ناکامی ہو یا کامیابی ہو دنیا میں، دونوں صورتوں میں مومن کو فائدہ ہے، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی ہوتی ہے۔ اور کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس اپنی اٹینشن شیطان ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ ریئل کوشچن یہ نہیں ہے کہ سامنے والا جو کر رہا ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں، ریئل کوشچن یہ ہے کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ نہایت مہربان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے توکل کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ مجھے بتاؤ
اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا، یعنی جو نہریں بہ رہی ہوتی ہیں اگر وہ سوکھ جائیں، یا جو کنویں ہوتے ہیں، کنوؤں میں بھی جو پانی آتا ہے وہ نیچے کی سٹریم سے آتا ہے. جو ہمارے یہاں بورنگ ہوتی ہے وہ بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اس زمین کی سطح کے نیچے بھی ریور سٹریمز ہوتے ہیں. انہیں ہم ریور تو نہیں کہتے، انڈر واٹر انڈر گراؤنڈ سٹریمز ہوتی ہیں، اور مختلف لیئرز پر ہوتی ہے. ایسا نہیں کوئی ٹینک نہیں ہے اندر کہ آپ نے اسٹرا ڈالا ہے آپ نے سارا کھینچ لیا، آپ کے پڑوسی کے پاس پانی نہیں آئے گا، ایسے نہیں ہوتا. بلکہ یہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے. آپ ڈالتے ہیں بورنگ کا، وہ بھی ڈالتا ہے، دونوں کے پاس پانی آتا رہتا ہے مستقل. اس لیے کیونکہ پانی مستقل بہہ رہا ہے، اوپر بارش ہو رہی ہے یا یہ دریا بہہ رہا ہے، اس میں سے بہت سارا پانی ظاہر سی بات ہے زمین کے اندر بھی رستا رہتا ہے اور پھر نیچے بہتا ہے. اس کے لیئرز ہوتے ہیں، جتنا نیچے بورنگ کرتے ہیں اتنا جو ہے زیادہ پانی آتا ہے. وہ سٹریمز ڈھونڈنے کی باقاعدہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اور یہی کنواں بھی ہے. کنواں یہ ایک مرتبہ کھود دیا، مستقل وہاں سے پانی بہتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ واٹر ٹیبل گر جائے، واٹر ٹیبل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سٹریمز نیچے بہ رہی ہیں سوکھ جائیں یا اور نیچے چلی جائیں اور گہری ہو جائیں، جتنے کنویں کھدے میں سب سوکھ جائیں گے، جتنے ٹیوب ویل ہیں وہ سوکھ جائیں گے، جو بورنگ ہوئی ہے وہاں سے پانی آنا بند ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھیں ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے، ماؤکم تمہارا پانی، اس سے جو عام مراد ہے وہ یہی کہ جو پانی تم لیتے ہو تمہارا کنواں ہے، جیسے آب زمزم بھی ہے، مکہ میں تو آب زمزم تھا، وہ آنا بند ہو جائے. لیکن تمہارے پانی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو پانی، ہماری آنکھوں کے اندر پانی اگر سوکھ گیا تو یہ پتھر ہو جائے گی. ہمارے جسم کے جس عضو میں سے بھی اگر پانی ختم ہو گیا، یہ خون بھی پانی سے بنا ہوا ہے، ہر چیز پانی کی ہے، پانی ختم ہو گیا تو وہ بے جان ہو جائے گا. ماؤکم غورا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے جسم میں پانی کیسے آتا ہے، کیسے بنتا ہے، کیسے چلتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی ایک عضو کو معطل کر دے. لہٰذا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی ان سے پوچھے اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے، گہرا ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لے آئے تمہارے لیے بہتا ہوا پانی، صاف پانی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.